بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ضحى وسعة ولم يضحي فلا يحضرن مصلانا، او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے مجازی طور پر اور معنوی طور پر یکجا ہو کر اپنے شریعت کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو راتیں چل رہی ہیں اور یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ روئے زمین کے سب سے قیمتی ایام اور سب سے قیمتی دن چل رہے ہیں. بلکہ ان 10 دنوں میں سے بھی سب سے جو بہتر دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن، عرفہ کا دن، آج وہ دن ہے. ہندوستان کے لحاظ سے نہیں، سعودی عرب اور مکہ معظمہ کے لحاظ سے آج وقوف عرفہ کا دن ہے. حاجیوں کے لیے بڑی سعادت کا دن ہے، اور وقوف عرفہ کو الحج الاکبر کہا گیا ہے. وقوف عرفہ حج کے ادائیگی کے لیے یہ رکن کا درجہ ہے. اگر کوئی شخص مزدلفہ میں جائے، منی میں جائے، رمی جماعت کرے، طواف زیارت کرائے، قربانی کرائے، حلق کرائے، ہے نا بھائی، تمام چیزیں کر لے، لیکن وقوف عرفہ نہ کرے تو اس کا حج ہوگا؟ اس کا حج نہیں ہوگا. اگر وقوف عرفہ کسی نے کر لیا ہے، میدان عرفہ میں قیام کر لیا ہے، اس کے بعد اگر وہ دیگر چیزوں کو نہیں بھی کرے گا، اس کا حل نکل جائے گا، دم دے گا، قربانی کروائے گا، جنایات کا دم دے گا وہ. لیکن اگر کوئی وقوف عرفہ ہی نہ کرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے طواف زیارت ہے حج کے اندر دوسرا رکن. اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کر لے، رمی جمار کر لے، مزدلفہ کر لے، منی میں جائے، قربانی کرائے، حلق کرائے، لیکن طواف زیارت نہ کرے تو اس کی حلق سے تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی سوائے بیوی کے. بیوی سے قرب کرنا، بیوی سے تعلق بنانا یہ جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وقوف عرفہ عظیم الشان دن یہ ہے، اور اتنا عظیم الشان دن ہے کہ حدیث پاک کے اندر اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. اس کو انسان کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عرفہ کے دن سے، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے بڑھ کر کوئی بھی دن نہیں ہے. سب سے افضل دن، سب سے اشرف دن کون دن ہے؟ عرفہ کا دن ہے، یوم ذی الحجہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا نا، یہودی عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتایا؟ بھائی تم لوگ کیسے انسان ہو؟ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت نازل ہو جاتی تو میں تو اس دن کو عید منا لیتا. حضرت نے کہا ذرا بتاؤ تو بھائی کون سی آیت ہے وہ؟
تو پڑھ کے بتایا ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے بھائی. یہ آیت ہے جس دن اگر یہ آیت نازل ہوتی ہے ہماری یہودیوں میں اگر قرآن ہوتا تو اس دن کو تم عید بنا لیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے ارے دیوانے تم کیا جانو، ارے میں وہیں موجود تھا اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اسی مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ہم سبوں کو خوشخبری سنائی تھی. مجھے یاد ہے وہ جگہ بھی، وہ مقام بھی، وہ دن بھی، وہ تاریخ بھی، وہ وقت بھی. اور سنو وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور سنو وہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ کا دن اللہ کے نزدیک روئے زمین کے دنوں میں سب سے محترم بشان دن ہے. تو عرفہ کا دن ہونے کی وجہ سے اسی عید بن گئی ہماری. تو عید بنانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہ پہلے سے عید بنی ہوئی ہے، تو عید اس کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس دن کے بارے میں آتا ہے ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی عرفہ کا دن آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. فیباہی باہل الارض اہل السماء، اور اہل زمین والوں کے ذریعے سے، زمین والوں کے انسانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آسمان والوں پر یعنی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو بھائی تم اشکال کر رہے تھے اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بارے میں، دیکھو یہ دیکھو آج عرفہ میں جمع ہوئی ہے، اور کس حالت میں جمع دیکھ رہے فرشتوں. فیقول انظروا الی عبادی، اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو میرے بندوں کی طرف. جاؤنی شعثا غبرا ضاحین جاؤ من کل فج عمیق. دیکھو میرے بندے پراگندہ بال حالت میں، یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، جسم گردوں سے ڈھپے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، دھوپ میں ہیں. آج تو بھائی زمانہ بدل گیا ہے، وہاں اے سی اور ایئر کنڈیشن ہے، اس کے بغیر تو انسان رہ سکتا ہی نہیں ہے. لیکن اس زمانہ میں سوچیے آپ، لوگ چپے چپے سے میرے بندے دنیا کے چپے چپے سے میرے پاس آئے ہیں. یرجون رحمتی، کس امید پر؟ میرے ثواب اور میری رحمت کی امید کے بنا پر. ولم یروا عذابی، اور میرے عذاب کو دیکھنا نہیں چاہتے. اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں فرشتوں میں نے ان تمام کو بخش دیا، میں نے ان تمام کو بخش دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک روایت میں ہے ان کو تو بخش دیا، اور جن کے لیے یہ بخش کیا بولتے ہیں، جن کے لیے سفارش کریں گے ان کو بھی میں نے معاف کر دیا. جن کے لیے یہ سفارش کریں گے ان کو بھی میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کتنی پیاری بات یہ ہے، کتنی پیاری بات ہے، بتاؤ یہ بہت پیاری بات ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَمْ يُرَ يَوْمٌ أَكْثَرَ عَتِيقًا مِّنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، کہ میرے امت کے لوگوں بس کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں ہے جس میں اس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے جہنم سے آزاد کس دن کیے جاتے ہیں لوگ؟ عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن آزاد کیے جاتے ہیں. اس آزادی کو دیکھ کر کے اور اللہ کی رحمت شان کو دیکھ کر کے جو ابلیس اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا. اوپر کو چھوڑ دیا، اوپر سے ذکر نہیں کیا اس نے، نیچے سے آؤں گا، تمام طرف سے ان کو یلغار کراؤں گا اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا دوں گا اور جال بچھا دوں گا اور ماحول کو ایسا پراگندہ بنا دوں گا کہ دوشیزاؤں کو دیکھ کر کے، یہ مردوں کو دیکھ کر کے اور لہو و لعب کو دیکھ کر کے اور جو ہے سو گندی گندی ویڈیو دیکھ کر کے، گندی گندی فلمیں دیکھ کر کے یہ بالکل جو برا بن جائیں گے اور آپ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، آپ کے باغی بن جائیں گے.
اس زمانے میں اور اس ماحول میں کیا اس کی یہ بات کو سمجھنا دشوار ہے؟ قدم قدم پر گناہ کے اڈے ہیں، قدم قدم پر گناہ کی دعوت ہے، ارے قدم قدم پر ہے ساری چیزیں ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اور ان گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بچ جائے گا اس سے، تو وہ شیطان اتنی بڑی بڑے وعدے کرنے والے اللہ کی رحمت شان کو دیکھ کر کے، جلال کو دیکھ کر کے آج کیا کہتا ہے؟ سنیے حدیث، سنیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما رأى الشیطان یوما هو فی اصغر ولا ادخر ولا احقر ولا اغیض منه فی یوم عرفہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جس قدر ذلیل، حقیر، مایوس اور غم و غصہ میں عرفہ کا دن ہوتا ہے، اتنا اور کسی دن نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ ارے ہم نے تو پوری زندگی برباد کر دی اس بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، برا بن گیا تھا یہ، دیکھو آج عرفہ میں قیام کیا ہوا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، اللہ سے رو رہا ہے، اور اللہ کی یاد میں ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اللہ کیسے اس کو چٹکیوں میں معاف کر دیا، میرے تو تمام محنتوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ تو مایوس ہو جاتا ہے، غم و غصے میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ سنیے حدیث آگے، وما ذلك الا لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام۔ سنیے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس دن اللہ تعالی کی رحمت کا نزول اور بڑے بڑے گناہوں سے معافی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ إلا ما رؤي يوم بدر فإنه رأى جبرائيل عليه السلام يزع الملائكة یا ينزل الملائكة۔ البتہ غزوہ بدر کے روز وہ اس سے زیادہ ذلیل ہوا تھا جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صف بندی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ غزوہ بدر کا نام سنا ہے نا آپ نے بھائی؟ سنیے، آج اس کا موقع نہیں ہے، کیونکہ اگر میں اس میں گیا تو پھر اسی میں بات ختم ہو جائے گی، ٹائم چل جائے گا اس میں۔ غزوہ بدر کا انشاءاللہ کبھی واقعہ میں سناؤں گا آپ کو۔ غزوہ بدر میں سب سے زیادہ وہ ذلیل و خوار ہوا تھا کیونکہ فرشتے اس میں نازل خود ہوئے تھے لڑائی کرنے کے لیے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے، اس کو کبھی پڑھیے آپ۔ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ہے، اس کو پڑھیے انشاءاللہ، فائدہ ہوگا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں اس کو۔ تو اس دن بہت زیادہ ذلیل ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے سو جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، جب عرفہ کا میدان سجتا ہے، جب عرفہ کا میدان بھرتا ہے حاجیوں سے، اللہ کے ماننے والوں سے، معتمرین سے، تب شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے، کیونکہ تب اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صرف موقع پا کر کے اپنے تمام گنہگار بندوں کو صرف معاف نہیں فرماتا، صرف ان کو معاف نہیں کرتا، بلکہ جن کے لیے وہ سفارش کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، بخشش کرتے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اگرچہ کیا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے سو یہاں اپنے مقام میں ہیں، حج میں نہیں ہے، لیکن حجیوں کے تشبہ کی وجہ سے آج چونکہ وہاں پر 9 ذی الحجہ ہے اور عرفہ کا میدان سجا ہوا ہے، اور عرفہ کا میدان بچھا ہوا ہے، عرفہ کے میدان میں لوگ جا چکے ہیں، اور جو ہے سو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ہو چکی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر جو وہاں پر وہ حاجی لوگ لگے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ذکر و اذکار میں لگیں، خدمت خلق میں لگیں، نمازوں میں لگیں، اپنے اوقات کو صدقہ و خیرات میں لگائیں، تسبیحات میں لگائیں، تحلیلات میں لگائیں، اور اللہ کی تمجید میں لگائیں، اللہ کے ذکر میں، گناہوں سے بچیں اور لایعنی باتوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور یہ چیزیں کیا ہوگی؟ تشبہ کی بنا پر، کسی کی مشابہت کی بنا پر، ویسا بن جانے کی بنا پر، شبہات اختیار کر لینے کی بنا پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں صاحب۔ تو آج تو عرفہ کے دن کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اصل جو بات ہے وہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے کل آپ کے یہاں یعنی ہندوستان، پاکستان، برما، نیپال اور دیگر جو
ایشیائی کچک کے علاقے ہیں ان میں جو ہے سو کیا بولتے ہیں کل 9 ذی الحجہ ہے، کل 9 ذی الحجہ ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہے سو اچھا 9 ذی الحجہ کہاں عرفہ یعنی مکہ والوں کے لیے عرفہ کے دن ہے، تو ان کے لیے روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، ان کے لیے روزہ رکھنے کا حکم، کیونکہ بھائی جب روزہ رکھے گا تو ان کو نقاہت آئے گی، کمزوری آئے گی، ضعیفی آئے گی، تو عبادت صحیح سے کر نہیں پائیں گے، اس لیے ان کو منع ہے۔ لیکن ہمارے لیے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کیا ہے؟ کل ہے۔ جس ملک میں جب تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہوگی وہی اس ملک کا یوم عرفہ کہلائے گا۔ سن رہے بات کو، سمجھیے بات کو، جس ملک کا 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی وہی دن اس ملک کا یوم عرفہ کہلائے گا۔ تو آج جو ہے سو 9 ذی الحجہ کہاں؟ سعودی عرب میں ہے، مکہ و مکرمہ میں ہے، تو ان کے لیے آج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں ہمارے یہاں جو ہے سو کل 9 ذی الحجہ ہے، تو ہمارے لیے کل کا دن یوم عرفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو۔ میں نے آپ کو بیان پچھلے ہفتہ کیا تھا کہ یوں 10 دن یعنی کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک پورے دن اور پوری رات محتم بشان ہے۔ ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور 1 رات قیام کرنے یعنی شباشی اللہ کے عبادت میں گزارنے کا ثواب لیلۃ القدر میں گزارنے کا برابر ثواب ہے۔ لیکن جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، انی احتسب علی اللہ صیام یوم عرفہ، انی احتسب علی اللہ کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تبارک و تعالی سے گمان ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آگے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کس میں مل رہا آپ کو؟ صرف 1 دن روزہ رکھنے کے بدلے میں، اور وہ کون ہے؟ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ عرفہ کو، میدان عرفہ کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ جی سنیے، اس کو پڑھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے اور اتارے گئے تو کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سرندیپ میں آئے۔ سری لنکا کا علاقہ سرندیپ تھا، اور اس وقت جو ہے سو ہندوستان سے ملا ہوا تھا، تو ہندوستان میں آئے، آج سری لنکا ہو، سرندیپ میں اترے ہو، اور حضرت دادی حوا علیہ السلام جدہ میں اترے۔ جدہ پتہ ہے جدہ کہاں ہے؟ سو جدہ جو مکہ مکرمہ کے پہلے ہے جدہ، تو بہت بڑا ایئر وہاں پر جو ہے سو کیا بولتے ہیں اس کو، پلیٹ فارم وہاں پہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ تو جدہ میں اترے ہو، دونوں روتے رہے، کئی برس تک روئے، ملاقات دونوں کی نہیں ہوئی۔ بالآخر عرفہ کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی، اور دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر روئے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اسی بنا پر عرفہ کہتے ہیں اس کو۔ عرفہ کے معنی پہچاننے کی جگہ، انٹروڈیوس کی جگہ، پہچاننے کی جگہ، اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ تو عرفہ کے میدان اسی لیے وہاں پر ہے۔ بہرحال 9 ذی الحجہ کی بات آ گئی، عرفہ کی بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے اگلے دن جو ہے بقرعید ہوتی ہے نا بھائی، اس کے اگلے دن کیا ہوتی ہے؟ بقرعید ہوتی ہے، 10ویں ذی الحجہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ 5 راتوں میں سے ایک کیا ہے؟ عیدین کی راتیں ہیں، عیدین کی چاند راتیں ہیں، عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ ان میں جو دعا کرے گا، جو اللہ سے مانگے گا، انسان عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے اللہ اپنے بارگاہ میں۔ بہرحال سنیے اب واقعہ، کس پس منظر میں عید قرباں منائی جاتی ہے۔
اور کس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون جاری کروایا ہے. سبحان اللہ. یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصور سے ہی، جس کو فیل کرنے سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا آپ تصور کیجئے اور فیل کیجئے آپ کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کی عمر 86 ایئرس ہے. 86 برس کا بوڑھا شخص انسان ہے وہ. 86 برس کا بوڑھا شخص انسان ہے جو آرزو کے باوجود بھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوا ہے. اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی اور کتنی عمر ہو گئی؟ 86 سالہ زندگی گزر گئی. اللہ اکبر. اور بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کر رہے تھے، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین. اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد سے نواز دیجیے، مجھے نیک اولاد سے نواز دیجیے. بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد ان کے رب نے سن ہی لی اور ایک حلیم بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا، جن کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، وہی جان سکتا ہے. لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی تمام انسانیت کا سربراہ اور امام بننے والا تھا. سربراہ اور امام بننے والا تھا. اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت اور بے چونچرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا کیا؟ بیٹا دیا. بڑی قربانی کے باوجود، بڑی آزمائش کے بعد یہ بیٹا ملا. اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو چیزیں ہیں تو اس کو بلا چوں چرا یہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. سنیے آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے کتنا اس میں پوشیدہ ہے سبق سے چھپے ہوئے اس میں، ان واقعات میں. سنیے، 86 برس کے بعد بیٹا ہوا، بوڑھا شخص ہے، تمام امیدیں بندھی ہوئی ہے بوڑھے شخص کے ساتھ میں کہ بیٹا جوان ہوگا، بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا. اب سنیے، امتحان شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی امتحان کے بغیر کسی کو اپنا قرب نہیں دیتے ہیں. کوئی بندہ ہو امتحان میں آئے گا، ہو آزمائشوں میں آئے گا، ہو اور جتنا بڑا جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں لوگ بولتے ہیں بھائی اب تو مزے اڑا رہے ہیں صاحب، اب تو آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اب تو گھر میں رہتے ہیں، باہر نکلنا نہیں پڑتا آپ کو، کام میں جانا نہیں پڑتا آپ کو، آفس بھی گھر ہی میں ہے اور مقام بھی آپ گھر ہی میں ہے. لیکن بھائی یہ دیکھنے کی چیز ہے نا بھائی. اگر میری زندگی میں آپ لوگ جھانکو گے تو آزمائش بھی اسی قدر ہے اور ابتلا بھی اسی قدر ہے. ہمارے استاذ محترم ہیں حضرت مولانا مفتی عبید اللہ شدی صاحب، اور شیخ الحدیث سے باندھا ہتھورا یو پی کے، اور مفتی اعظم بھی وہاں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ. ان سے کسی نے کہا حضرت آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ تو مسند میں براجمان ہوتے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں اور آگے پیچھے آپ کے ماننے والے رہتے ہیں اور چپل اٹھانے والے رہتے ہیں،
آپ کو کہیں جھکنے نہیں دیتے، آپ کو کچھ کام کرنے دیتے نہیں، آپ کے سب سارے کام کر دیتے ہیں، آپ تو عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں صاحب۔ حضرت نے کہا میاں جو شیخ الحدیث ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی شیخ الحدیثی کی طرح ہوتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، انسان دیکھ رہا ہے کہ بھائی بہت عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہا ہے شخص، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے اسی طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص عظیم ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی شخص افضل ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی شخص محبوب ہو سکتا ہے کیا؟ آپ اللہ کے حبیب اللہ تھے، لیکن سنی آزمائشیں کس قدر ہوئی ہیں سر؟ کسی نبی پر ایسی آزمائش نہیں آئی۔ 3 بیٹے ہوئے، تینوں کو اللہ نے بچپنے میں اٹھا لیا، باپ سے محروم کر دیا اللہ نے، ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی کہ باپ کی شفقت سے سایہ ہٹا دیا گیا، محروم کر دیے گئے، اور پیدا ہوئے تو 6 سال کی زندگی میں ماں اٹھا لیا گیا۔ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کا یہ شخص ہے، اور کون ہے یہ؟ آگے چل کر کے خاتم النبیین والمرسلین بننے والے۔ ان کے ساتھ یہ جو ہے سو امتحان لیا جا رہا ہے۔ دادا کی پرورش میں آئے، دادا بھی انتقال کر گئے کچھ دنوں کے بعد۔ ابو طالب نے اپنی پرورش میں لیا، 10 سال زندگی آپ کی ہوئی، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں آئے، یعنی ان سے آپ نے نکاح کیا، وہ بھی انتقال کر گئے، اور ایک ہی سال جس سال میں انتقال کیا حضرت ابو طالب نے، اسی سال انتقال کیا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے اس سال کا نام کیا تھا؟ عام الحزن، غموں والا سال، غموں والا سال۔ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنا مقام، دوست و احباب سب چھوڑنا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، پڑھیے روایت کو، میں تو بھائی عام طور پر اس چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہے، وہ روایت پڑھیے آپ۔ کعبہ کو دیکھ کر اور کس آشچర్య جنک اور کس تعجب خیز لہجے میں آپ یہ بیان کر رہے تھے، ما اعظم الکعبہ، اے کعبہ تیری کیا شان ہے، اگر تیرے یہ باسی مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن جانا پڑا، اللہ نے اجنبی علاقے میں بھیجا، حالات پہ حالات آئے، پھر جا کر کے وہ خاتم النبیین والمرسلین بنے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بنے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائش شروع ہوئی، کیونکہ اللہ کے خلیل تھے وہ اور امام بننے والے تھے وہ۔ یہ بیلا چوچرا میرے امر کو اور میرے حکم کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ یہ چنانچہ اولن تو اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا۔ آپ شام میں رہ رہے تھے اور حکم یہ ہوا کہ آپ ان دونوں کو، یعنی ان کی والدہ کو، اماں کو، اور جو ہے سو ان کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ معظمہ چھوڑ کے آئیے۔ کہاں چھوڑ کے آئیے؟ جس جگہ چھوڑ کے آنا تھا اس جگہ میں نہ کوئی گھاس تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی چیز تھی، نہ کوئی کھانے کی چیزیں تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی رہائش کرنے والا وہاں پر باسی کوئی تھے، اب کوئی آبادی نہیں، جنگل 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 جنگل، اور بے آب و گیا، نہ پانی نہ گھاس، کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان، پتھریلا علاقہ، وہاں چھوڑ کے آئیے۔ چلتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اچھا بتایا نہیں ابھی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بتایا نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں، اور اس جگہ میں جہاں پر جانے کا حکم تھا وہاں پر چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد یہ کہ ساتھ میں رہے نہیں،
آپ کو رہنے کا حکم نہیں ہے، آپ کو وہاں سے واپس آنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ تصور کیجئے، سنیے صرف مت، تصور کیجئے، غور کیجئے، اس جگہ میں اگر میرے لیے حکم ایسا ہوتا تو کیا ہم تسلیم کر لیتے؟ کیا ہم رک جاتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور جو ہے سو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر آنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عام طور پر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، لیکن یہ واقعہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں، جب بھی میں، تو آنکھ اشک بار ہو جاتے ہیں۔ بیوی تھی، چھوٹا بچہ تھا، سوچنے لگی کہ بھائی آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں سے تو آپ یہاں آگے لے کے آ گئے، چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ سنیے کام آئے گا آپ کو۔ آپ کو بولنے کا حکم نہیں تھا، بس ہاتھ چھوڑا کر چلنے لگے، پھر ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کہاں رہیں گے؟ کس کے بھروسے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑا دیا، پھر چلنے لگے، پھر ہاتھ پکڑا، کہاں جا رہے ہیں؟ بتا تو دیجئے، کب تک یہاں رہنا ہے؟ کب تک آپ واپس آئیں گے؟ کچھ تو بتا دیجئے۔ ہاتھ چھوڑا دیا۔ نبی کی بیوی تھی، نبی کی خدمت میں رہ رہی تھی، تربیت اس قدر ہو ہی گئی تھی کہ اچانک خیال آیا، اللہ کا حکم ہے کیا آپ کو؟ کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرنے کا حکم ہے کیا؟ زبان سے نہیں بولا، صرف سر ہلا دیا، یس میں، جی۔ آپ کی بیوی محترمہ ہاتھ چھوڑ دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہاں پر ہمیں رہنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں یہاں پہ ضائع نہیں کریں گے، آپ جائیے۔ مفسرین نے لکھا ہے، آپ جب کچھ دور چلے گئے اور گلی سے مڑنے لگے، جہاں تک آخری نگاہ پڑ رہی تھی، وہاں سے پلٹ کر مڑ کر دیکھ رہے تھے میرے بال بچے کیسے ہیں۔ انسان باہر جاتا ہے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اور چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ پتہ نہیں کب واپس آنا ہے، کب کیا کرنا ہے۔ نہ کوئی فون ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے، نہ کوئی میسنجر ہے، نہ کوئی انسٹاگرام ہے، نہ کوئی فیس بک ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی نہیں صاحب۔ چھوڑ کر جانا اللہ کے بھروسے، بس چلے گئے۔ وہیں پر دلخراش واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ پانی کی پیاس لگی۔ اوہ ہو ہو۔ اس کم وقت میں آپ کو میں یہ دل سوز واقعہ کیسے بیان کروں، کیسے سناؤں میں آپ کو؟ پڑھا کیجئے، پڑھا کیجئے، آپ کو جینے کا سلیقہ معلوم ہوگا، حالات سے نبرد آزما ہونے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوگا۔ نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی چپا نل ہے، نہ کوئی پیمپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہے گودی میں، دودھ پیتا بچہ ہے، پیاس لگی، تڑپ گیا۔ آپ کی جو والدہ تھی، آپ کی جو والدہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، وہ دوڑ لگا رہی ہے، کبھی صفا میں تو کبھی مروہ میں، کبھی صفا میں تو کبھی مروہ میں، کبھی صفا میں تو کبھی مروہ میں، 7 چکر لگائی، 7 چکر۔ آج عمرہ جو کرنے والے جاتے ہیں اور حج کرنے والے جاتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ، وہاں پر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بھائی آواز بند کرو یار، کیا
جی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں وہاں لگی ہوئی ہے. آپ اس زمانے میں غور کیجئے، نہ کوئی ایئر کنڈیشن ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی مکان ہے، صرف پتھر ہی پتھر ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے، چٹان ہی چٹان ہے. اور حضرت سارہ رضی علیہ السلام دوڑ لگا رہی ہے، دوڑ لگا رہی ہے، دوڑ لگا رہی ہے بیٹے کی پیاس کی تڑپ میں، بیٹے کی پیاس کی تڑپ میں کہیں پانی مل جائے، کہیں پانی مل جائے. دیکھیے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی بیٹھے بیٹھے نہیں دیں گے آپ کو، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے عقل لگانے پڑیں گے، آپ کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. اگر حضرت سارہ علیہ وہاں بیٹھ جاتی تب بھی اللہ پانی نکالنے پر قادر تو تھے نا بھائی، پانی نکال دیتے، لیکن ان کو دوڑایا، 7 چکر دوڑایا، صفا بین الصفا والمروہ، سعی بین الصفا والمروہ. اور اتنا وہ ادا آپ کو پسند آیا، اللہ کو پسند آیا، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی طلب میں، اللہ سے لو لگا کر کے پانی طلب کرنے کے لیے جو دوڑ لگا رہی تھی، دوڑ لگا رہی تھی، دوڑ لگا رہی تھی، اللہ کو اتنا پسند آیا. اگرچہ وہ آج مقصد نہیں ہے، لیکن قیامت تک اللہ نے اس کو دستور بنا دیا، اللہ نے اسے قانون بنا دیا، اللہ نے اسے حکم بنا دیا کہ کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے گا اور سعی بین الصفا والمروہ نہیں کرے گا، اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. کوئی شخص جو ہے سو حج کرنے کے لیے جائے گا، سعی بین الصفا والمروہ نہیں کرے گا، اس کا حج جو ہے سو مکمل نہیں ہوگا، مکمل کرنے کو اس کو دم دینا پڑے گا. یہ ہے ادا، یہ ہے قربانی. جی 7 چکر جب لگاتی ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی نرم اور نازک ایڑیاں ہیں، اس سے انہوں نے رگڑا ہے پتھر کو. اللہ اکبر کبیرہ. آج جمعہ کے دن مجھے ایک حاجی صاحب ملے تھے، پچھلے سال حج کرنے کے لیے گئے تھے وہ، تو حج کرنے جا رہے تھے حاجی صاحب، تو ان کے پاس ہم لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. واقعہ سنا رہے تھے کہ وہاں اتنے بڑے بڑے چٹان پتھر ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں اور ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی بھی ان کے سامنے ہار مان جا رہی ہے. اتنے بڑے بڑے چٹان پتھر وہاں پہ ہیں. ان کا صفا اور مروہ کے درمیان دیکھ لیجیے کہ حکومت نے لاکھ کوششوں کے باوجود پوری چٹان اور پورے پتھر کو توڑ نہیں پائے. جگہ جگہ وہ پتھر موجود ہے، اس کو شیشہ سے انہوں نے شیشہ سے بند کر دیا، قید کر دیا اس کو دیکھنے والوں کے لیے. کہا اگر آپ توحید کو جاننا چاہتے ہیں اور اسلام کو جاننا چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کی حقانیت جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ارے اس کنڈیشن میں اور اس دور میں اور اس حالت میں حضرت جہاں کوئی پانی نہیں، صرف چٹان چٹان، صرف چٹان چٹان، اس علاقے میں اور اس جگہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نرم نازک ایڑی رگڑنے سے اللہ نے جو چشمہ نکالا ہے، جو پانی نکالا ہے، یہ کسی ٹیکنالوجی کا کام نہیں ہے، کسی جو ہے سو مادی طاقت کی بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی رحمت ہے اور صرف اللہ کی طاقت کی طرف گمان جاتا ہے. جب ابلنا چشمہ شروع ہوا اور جب پانی نکلنا شروع ہوا تو وہ بہہ رہا تھا نا، وہ بہہ رہا تھا. تو حضرت جو ان کی والدہ تھی انہوں نے اس کو گھیرا لگایا اور کہا زم زم. کیا کہا؟ اے پانی زم زم، یعنی رک جا، ٹھہر جا، ٹھہر جا. تو پانی ٹھہر گیا. چشمہ نکل رہا تھا لیکن پانی آگے نہیں بڑھا. انہوں نے گھیرا لگا، حد بندی کر دی، اور اسی کنویں کا نام زمزم ہے. ایسا پانی، ایسا چشمہ، لاکھ گرمی آ جائے، لاکھ کچھ آ جائے، کنویں سوکھ جاتے ہیں، لیکن وہ پانی کتنا نکل رہا ہے، کتنا سپلائی ہو رہا ہے. آج تک نہ پانی سوکھا ہے. ارے پانی سوکھنے دور کی بات، کم بھی نہیں ہوا پانی. کتنے لوگ انجینئر لوگ آئے، کتنے ماہرین آئے، کتنے سائنٹسٹ آئے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس کا اصل جڑ کہاں ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کا اصل تار کہاں ہے.
انہوں نے لاکھ کوشش کر لی، لاکھ ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیا. ارے کیوں حلق میں کروا رہے بھائی؟ لاکھ ٹیکنالوجی آئے، لاکھ چیزیں آئی، وہ ہار مان کر کے جواب یہ دیا کہ اس کا سراغ نہیں مل پا رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا جادو ہے یا کیا سحر ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا، اس کا کوئی لائن نہیں مل پا رہا، اس کی کوئی جڑ دکھائی نہیں دے رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کا کوئی پانی ہو اس کو فلٹر کر آپ پی نہیں سکتے، نہیں فلٹر نہیں کرو گے تو آپ کو نقصان دے گا. وہ ابال کر پیو گے تو نقصان نہیں دے گا. وہ زمزم کا پانی ایسا ہے جس کو لاکھوں لیبورٹری میں چیک کرایا گیا، اس پانی میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ کیٹانوز نہیں ہے. اس پانی بالکل صاف و شفاف ہے. وہ پانی قدرتی طور پر فلٹر کیا ہوا ہے. اللہ کی نشانی یہ نہیں ہے، توحید کی عظمت کی نشانی یہ نہیں ہے، اسلام کی حقانیت کی نشانی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ باتیں بیچ میں آ جا رہی ہے. اب چونکہ میں بات مکمل کرنے جا رہا ہوں تو بات تھوڑا سا دیکھیے گا، تھوڑا ٹائم آپ لوگ بھی دیجیے اس کو، چونکہ لمبا موضوع یہ ہے اور تھوڑی بات آئی آپ کے سامنے تو سنیے آپ انشاءاللہ. چلے گئے اور یہ واقعہ پیش آیا. 4-5-10 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے وہاں پہ اپنے اہل و عیال میں. دیکھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، لکڑی اٹھا لیتا ہے، میرے کام میں ہاتھ بٹا دیتا ہے، میری بڑھاپے کا سہارا بنے گا یہ. او ہو ابھی یہ امنگیں پڑ رہی تھی، ابھی یہ چیزیں ہو رہی تھی. دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے. مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا. جب یہ آئے تھے تو آباد ہو چکا تھا. قوم عمالقہ جو ایسے قوم ہے وہاں پر آ چکی تھی، بس چکی تھی وہاں پر. اور وہ نور نظر، لخت جگر پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا. اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا. لیکن عین اسی زمانے میں جبکہ نظروں میں روشن مستقبل، روشن فیوچر کے خواب سجائے جا رہے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس خلیل اللہ ابراہیم کو خواب میں یہ حکم ربی پہنچا کہ اب ہمیں تمہیں تمہارے عزیز از جان سے پیارا نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے. اوہ اوہ اوہ. ذرا سوچئے کیسا دل سوز اور دل کو چیر دینے والا حکم ہے. بیٹا بھی ہوا اتنے سالوں کے بعد، چھوڑ بھی دیے، پھر آئے ہیں تو بیٹا جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، امیدیں ہو چلی ہیں اور ساتھ میں گھل مل گیا، محبت ہو چلی ہے. اب حکم یہ ہے کہ اسی بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، اس کے گلے میں چھری چلاؤ. اس حکم سے دل پاش ہو جائے تو بجا ہے. آرزوؤں کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کی دنیا میں کوئی اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر اور صحیفوں پر نقش ہے اور تا قیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تکمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت و عظمت مقدر کرا لی. اور اس پر تعجب یہ کہ اس تعمیل حکم میں وہ نیک بخت اور سعادت بخت بیٹا
اسماعیل اپنے عظیم والد ابراہیم خلیل اللہ کے شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یہ ادائیں ایسی پسند آئیں کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا، اور اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بڑے اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ بھی پڑھیے اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح کی اطاعت چاہتے ہیں۔ اطاعت شعار بندوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے۔ ارشاد خداوندی سنیے آپ، اب پڑھیے، اللہ نے اس کو سورہ صافات کے اندر ذکر فرمایا۔ سنیے آیت کو، اور دل حاضر رکھ کے سنیے، دماغ حاضر رکھ کے سنیے، میوٹ کو دبا دیجیے اور سنیے، یہ اہم مقام ہے، یہ اہم مقام ہے، سارے کا نچوڑیے سنیے کہ کیسا بیٹا تھا اس عمر میں اور کیسا باپ تھی اس عمر میں۔ دونوں کی حکمت اور عقل مندی پہ ذرا غور کیجیے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور فرمایا، یہ کون فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، اور عرض کیا دعا میں اے میرے رب مجھے نیک بے فرزند عطا فرمائیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں ایک متحمل مزاج، تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا، استقامت والا، صبر مزاج بیٹے کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ محنت کی عمر کو پہنچا، یعنی بالغ ہونے لگا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میاں صاحب زادے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ذرا بتاؤ تو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ سنیے، چھوٹا بچہ ہے، عقل و شعور کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، سنیے جواب سے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس بیٹے نے کہا پدر محترم ابا جان، آپ کو جو حکم ربی ہوا ہے اسے کر گزریے، میری فکر چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں چلاؤں گا نہیں، میں روؤں گا نہیں، میں جو سو آپ کو دھکا نہیں دوں گا، چھری نہیں چھڑاؤں گا، بلکہ میں شانت پڑا رہوں گا اور میں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں گا۔ بس اتنا کیجئے گا کہ آپ اپنے آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے گا، تاکہ جب اگر مجھے تکلیف ہو، درد سے کرا ہوں، تو میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آ جائے اور آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ سوچیے، کیا اس وقت ہوا ہوگا، کیا آسمان و زمین کے لوگوں، فرشتوں نے، مخلوقوں نے یہ حیرت انگیز اور کارنامہ دیکھا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا اس وقت۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، بس جب دونوں باپ بیٹے نے دل سے حکم مانا اور بیٹے کو ذبح کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا یعنی الٹا کر دیا ان کو، تاکہ بیٹا بھی باپ کو نہ دیکھے، گردن کی طرف چھری نہیں چلایا
بلکہ ان کو الٹا ہی الٹا دیا تاکہ بیٹا بھی باپ کو نہ دیکھے اور باپ بھی بیٹے کو نہ دیکھے. جب باپ بیٹے کو دیکھے گا تکلیف دیکھ کر کے چھوڑ دے گا، اور بیٹا باپ کو دیکھے گا تو رحم آ جائے گا، شفقت آ جائے گی، محبت سامنے آ جائے گی. تو کہا میرا سر کو پلٹ دیجئے، پیشانی بلٹا دیجئے مجھے، اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے تاکہ میں نہ دیکھ سکوں آپ کو اور نہ آپ دیکھ سکیں مجھے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور چھری چلایا. وہی چھری اتنا تیز تھا کہ ایک سیکنڈ پہلے پھل کو کاٹ دیتا، ایک سیکنڈ پہلے گردن اڑا دیتا، ایک سیکنڈ پہلے بڑے سے بڑے درخت کو کاٹ دے رہا تھا، سبزی کاٹ دے رہا تھا. لیکن چھوٹے اسماعیل کی گردن میں جب چھری چلانے لگے تو چھری چل نہیں رہا تھا، گردن کی رگیں کٹ نہیں رہی تھی. پھر تیز کیا چھری کو، پھر چلایا، پھر نہیں کٹا، پھر تیز کیا، پھر چھری کو چلایا، پھر نہیں کٹا. اب اللہ نے آواز دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا. انا كذلك نجزي المحسنین، ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بڑا جانور ذبح کے لیے دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ذبح کے لیے اور بعد میں آنے والوں میں یہ چرچا ہم نے باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ہم مخلص بندوں کو ایسا ہی شاندار صلہ و بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں ہے. ان آیتوں کو پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں. رحمان و رحیم اور رؤوف و شکور رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ہو رہا ہے. اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت و اطاعت کی ضرورت ہے. کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو جنت سے دمبا لایا گیا، مینڈا لایا گیا، اور حضرت اسماعیل کو الگ کر دیا گیا. اور جب چھری چلی تو چھری چلی دمبے کے گردن پہ. جب آنکھ سے پٹی کھولا ابراہیم نے تو دیکھا ہے یہ کیا کرشمہ ہو گیا، یہ کیا کرشمہ ہو گیا. یہاں تو اسماعیل لیٹا ہوا تھا، دمبا کہاں سے آ گیا؟ حضرت جبرائیل نے بشارت دی، خوشخبری سنائی. یہ حکم نہیں تھا اس کو کرنے کی، آپ کو جانچنے کے لیے تھا، آپ کو امتحان کے لیے تھا، اللہ ترقی دینا چاہتے تھے. وہاں سے آپ کا لقب ملا خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کا لقب ملا ذبیح اللہ. تو ہم لوگ کہتے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام. تو مینڈا ذبح ہوا، دمبا ذبح ہوا، اور جنت سے وہ دمبے کو لایا گیا تھا. تو یہ بھی اتنا عظیم، اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو کہ رہتی دنیا تک صاحب نصاب اور نصاب والوں کے اوپر اللہ نے اس عمل کو واجب قرار دے دیا اور فرض قرار دے دیا کہ جو بھی رہتی دنیا تک کہ لوگ آئیں گے اور قربانی کے ایام میں وہ صاحب نصاب ہوں گے تو ان کے اوپر قربانی دینا اپنی طرف سے ضروری ہوگی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص وسعت کے باوجود، گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ ہی میں نہ آئے.
وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، تشریف نہ لائے ہو، وہ اس علاقے نہیں عیدگاہ میں آئے میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس عمل کو زندہ کرنے کے لیے، اس عمل کو ایجاد کرنے باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی بڑی ارشادات فرمائی ہے۔ یہ اتنا بڑا اونچا عمل تھا، اتنا اونچا عمل تھا کہ آپ اور دنوں میں صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کی اعانت کروائیں، مسجد بنا دیں، بلڈنگ بنا دیں، سب کچھ کروا دیں، بہت مقبول ہے، بہت مقبول ہے۔ لیکن قربانی کے دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قربانی نہ کروں اور قربانی کے بدلے میں 5,000 روپے غریب کو دے دوں اور ان کا کام چلوا دوں، تو اللہ کے نزدیک یہ عمل ناکارہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پسندیدہ عمل وہی ہوگا جب کہ وہ قربانی کروائے، یہ عمل ہے۔ اتنا عظیم الشان اس کے اندر روحانیت ہے، اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے۔ فَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْشِهِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ سنیے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ جس طرح بھی قربانی کروائیں گے نا، اسی طریقے سے حشر کے میدان میں آپ کے سامنے آئے گا، وہ کھر کے ساتھ بھی، بال کے ساتھ بھی اور سینگ کے ساتھ بھی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيِّبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اے لوگو، قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سمجھے؟ یہ ہے حدیث، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ قربانی خوش دلی سے کرائے، قربانی جو ہے سو خوش دلی سے کروائے، اور قربانی ایسے جانور کی کروائے جس سے وہ مانوس ہو، جس سے اس کی محبت ہو۔ ایسا نہیں بھائی 2 دن پہلے لائے قربانی جانور کو، 3 دن پہلے لائے اس کو قربان کر رہے، تو کیا اس کے دل میں محبت، آپ کے دل میں محبت ہے؟ نہیں محبت۔ جو محبت ایک جانور آپ سے کرے گا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ تھے، سب سے پہلے شیخ تھے۔ ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر بقرعید کے لیے ایک بکرا پالتے تھے، اور اس بکرے کو خوب کھلاتے تھے، خوب اس سے مانوس ہوتے تھے، اور اس کو قربان کرتے تھے۔ اور قربان جب کرتے تھے تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ایک طرف چھری چل رہی ہے اور ایک طرف آپ کی آنکھوں سے اشک نکل رہے ہیں اور آنسو نکل رہے ہیں۔ 1 سال کا واقعہ نقل کیا لوگوں نے کہ 1 سال کا واقعہ ہے کہ ایک بکرا کو آپ نے پالا اور اس سے اتنی محبت فرمانے لگے۔ وہ بکرا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں بخاری پڑھانے کے لیے آتے تھے تو دارالحدیث کے باہر وہ بکرا بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتا تھا۔ جب آپ گھر جاتے تو آپ کے پیچھے پیچھے گھر جاتا تھا وہ، یعنی پر ڈے کا یہ معمول تھا، جب بھی آپ پڑھانے آتے تو آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتا اور وہیں بیٹھ کے انتظار کرتا۔ پھر آپ جب نکلتے پڑھا کر کے اور گھر جانے لگتے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا وہ۔ آپ اس کو اتنا کھلاتے کہ روایت میں ہے کہ جب آخری دن بچتے تھے بقرعید کے 10 دن تو آپ گھاس نہیں کھلاتے تھے، آپ کھلاتے تھے جلیبی اور کھلاتے تھے دودھ۔ شاید آپ دودھ جلیبی نہ کھائے ہوں۔ یو پی میں جب جائیں گے آپ، یو پی کے علاقوں میں، میں وہاں پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں، یو پی کے علاقوں میں ہمارا ناشتہ یہ عام طور پر ہی ہوتا تھا، جلیبی اور دودھ، یا بند اور مکھن لگا کر کے۔ تو یو پی کے علاقے میں دودھ اور جلیبی کا خاص رواج ہے، ایک عام ڈش وہاں کی، لذیذ ڈش وہاں کی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھاس نہیں کھلاتے تھے،
آخری دنوں میں دودھ کھلاتے تھے بھر بھر بالٹی اور جلیبی اور امرتی کھلاتے تھے بھر بھر بالٹی، اور اتنا تگڑا ان کو کر دیتے تھے اور اتنی محبت کرتے تھے کہ بکرا بھی محبت کرتا تھا اور خود حضرت محبت فرماتے تھے، اور قربانی جب دیتے تھے تو ایک طرف چھری چل رہی ہے اور ایک طرف حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو یہ ہے قربانی کا اصل مقصد، کہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو، آپ کے دل میں روحانیت پیدا ہو، آپ صرف جانوروں کو ذبح نہ کریں، آپ اپنے جذبات کو، جو غلط جذبات اس کو ذبح کریں، آپ اس کو دفن کریں، آپ حسد کو دفن کریں، کینہ کو دفن کریں، قربان کریں، چغلی غیبت کو دفن کریں، غصہ جھوٹ کو دفن کریں، ہیں بھائی، دشمنی کو دفن کریں، تعصبیت کو دفن کریں، بڑکپن کو دفن کریں، ریاکاری کو دفن کریں، شہرت کو دفن کریں، ناموری کو دفن کریں، سب کو دفن کر، جتنے بھی بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، ان کو دفن کریں اور اس کے بدلے میں اخلاق حسنہ پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، اچھی کوالٹی کے انسان تو آپ ہی ہیں، انسانیت والی کوالٹی پیدا کریں۔ یہ ہے چیز قربانی کا یہ بھی مقصد ہے۔ تو قربانی جو ہے کن پر واجب ہے؟ سنیے، قربانی ان مرد عورت پر واجب ہے جو قربانی کے دن میں، یعنی کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، آج گراموں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو کتنا؟ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اور سونے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا۔ اگر صرف سونا ہے اتنا ہونا چاہیے، اگر صرف چاندی اتنا ہونا چاہیے، لیکن اگر چاندی بھی کچھ ہے، کچھ سونا بھی ہے اور کچھ پیسے بھی ہے، یعنی 360 ملی گرام تقریباً 61.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے موجودہ دور میں 60,000 سے لے کر کے 62,000 کے درمیان ہوتا ہے مقام و محل کے اعتبار سے۔ تو جس کے پاس اتنی کیش ہے 62,000 60,000 روپے، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اس میں بقرعید میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سنیے بات، بقرعید قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر صرف آپ 10 ذی الحجہ کو یا 11 کو یا 12 کو عصر کی نماز سے پہلے اتنا مال کے مالک بن جاتے ہیں، تب بھی آپ صاحب نصاب ہے، آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مجھے بات کو، آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ پھر گھر میں اگر چند لوگ ہیں، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، باپ کے پاس اتنا مال الگ ہے، بیٹا کے پاس بھی الگ سے اپنا مال اتنا چوری کر کے رکھا ہے، بھائی چوری کر کے نہیں رکھا، لیکن بیٹا اپنا اس نے سیف کیا ہے نا بھائی، تو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ یہ چل چکا ہے کہ اگر گھر کا بڑا سربراہ قربانی دے دے اپنی طرف سے، تمام کی قربانی ہو جائے گی، چاہے اس کے علاوہ اور لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں مسئلہ صاف ہے بالکل، کہ جن جن لوگوں پر قربانی واجب ہوگی ان کی طرف سے قربانی نام بنام کرنا ہوگا۔ بیوی محترمہ ہے، شادی بھی نہیں بھائی، تو ابھی میکے سے بھی بہت سارا مال ملا ہے، اور بھائی جو اس کو سسرال سے بھی ملا ہے بہت سارا مال، اس کو تو سونا بھی ہے اور چاندی بھی بہت ساری چیزوں اس کے پاس موجود ہے، تو کیا کرے گی وہ؟ تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر یہ پہنچ جاتے ہیں سونا چاندی ملا کر کے 60 یا 62,000 روپے کے مالیت کے بقدر، اگر اس کو بیچیں گے آپ تو اتنا پیسہ ہم کو مل جائے گا، تو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ میرے بات کو، اگر شوہر کروا دے بہت اچھی بات ہے، کروانا بھی چاہیے، بیچاری کہاں سے پیسہ لائے گی یارو، آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو ہر اعتبار سے، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، سب کچھ خدمت کر رہی ہے، تو آپ کروائیے اس کو۔ لیکن اگر شوہر بخیل ہو، کنجوس ہو، مکھی چوس ہو اور کہتا نہیں ہم صرف اپنا کروائیں گے، ہم تمہارا نہیں کروائیں گے، یا تو تم زیور ہم کو دے دو تب کروا دیں گے، اور زیور نہیں دو گی تو ہم تم کو نہیں کروائیں گے صاحب، تو پھر فرض یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اتنا زیور کا حصہ بیچنا ہوگا،
جتنے میں ایک حصہ قربانی کو آپ خرید سکیں. میرے بات کو اگر شوہر جی نہیں کروا رہے ہیں تو اس زیور میں سے اتنا حصہ بیچنا ہوگا جتنے میں قربانی کا حصہ آپ خرید سکیں. پورا گائے خریدنا ضروری نہیں ہے، ایک حصے کی قیمت بھی کافی ہے. سمجھ گئے بات کو؟ یہ ضروری صاحب ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کا خاص خیال رکھا جائے. اور عام طور پر یہ ہے کہ اجازت دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہے، باپ ہے یا دادا ہے، جو بھی سربراہ گھر کا ہے، اور ہر سال اپنے طرف سے ایک جانور لیا اور پوچھا بھی نہیں، اور ہر سال اس کی عادت ہے کہ تمام 7 لوگ ہیں یا 8 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں یا 5 لوگ ہیں، تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی دے دیتا ہے، اور گھر والے ان کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. اور اگر اس سال بھی اس نے بغیر پوچھے ہوئے قربانی کا حصہ لے لیا اور بغیر پوچھے ہوئے آپ کی طرف سے قربانی کر دیا، تب بھی حکماً آپ کی طرف سے اجازت مانی جائے گی، صراحتاً اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ پھر یہ مسئلہ ہے جب قربانی ہو تو وہاں پر آپ موجود رہیں، جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہو اس جانور کے پاس موجود رہیں، تاکہ آپ بھی جذبات کو سمجھیں اور آپ کے اندر بھی روحانیت پیدا ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمایا، فاطمہ جاؤ اور جانور قربانی ذبح کرتے وقت وہاں موجود رہو. اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی کہ کل کون تاریخ ہے؟ کل تاریخ ہے 6 جون، 6، 7، 8، 9، 10 جون کی عصر کی نماز تک. ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ہے ایام تشریق. کیا اس کو بولتے ہیں؟ ایام تشریق. تو ایام تشریق کے اعتبار سے اس میں ہوتے تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد، خواہ مقیم ہو، مسافر ہو، مقتدی ہو، امام ہو، عورت ہو، مرد ہو، اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو، ہر ایک پر ایک مرتبہ ان تکبیرات کو فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے بعد کہنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے. عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی اور مرد حضرات بلند آواز سے کہیں گے. جان بوجھ کے یاد رہتے ہوئے چھوڑ دینے سے آپ گنہگار ہوں گی اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ جو ہے تکبیرات تشریق کو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد مکمل کریں، اس کو پڑھیں. حتیٰ کہ جو شخص مرد حضرات جو ہے جن کی جماعت میں گئے لیکن 1-2 رکعت چھوٹ گئی ان کی، یعنی مسبوق ہو گئے ہو، ان کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل کرنی ہے. جب نماز مکمل کر کے اپنی سلام پھیریں گے، ان پر بھی ضروری ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیرات ضرور کہیں. عام طور پر اچھے لوگوں میں دیکھا ہوں اس میں غفلت برتتے ہوئے، سستی برتتے ہوئے پڑھتے ہیں. ساتھ میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے سب، لیکن جیسے ہی رکعت چھوٹی ان کی یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیریں گے تو نہیں پڑھیں گے. یہ بھی ضروری ہے. امام کے ساتھ صرف ضروری نہیں ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیرا اپنے فرض نماز کی کا، تب بھی آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو ادا کر لیجئے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبیرات تشریق کہلاتا ہے. تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے. پھر ایک چیز اس میں یہ ہے بھائی صاحب کہ عورتیں بھی کیا ہے قربانی کر سکتی ہے. آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، بیان کر دیا. بہت سے لوگوں کو یہ بھائی شکایت ہوتی ہے یا پھر تشویش ہوتا ہے کہ بھائی عورتیں ذبح کیسے کرے گی قربانی. میں نے ایسے عورتوں کو دیکھا ہے، عورتیں عام طور پر ذبح کرنے سے بھاگتی ڈرتی ہے، لیکن جن کو اس میں مشق ہو جاتی ہے، جن کو تجربہ ہو جاتا ہے، وہ ذبح کرنے سے گھبراتی نہیں ہے، ذبح کرتی ہے صاحب. تو اگر عورت بھی ذبح کرنا جانتی ہو صحیح طریقے سے تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کا ذبح کرنا بھی درست ہو جائے گا. مان لیجیے آج کل جو مرد ہیں وہ مرد جو ہے سو بولر بن جا رہے ہیں صاحب، وہ ڈر رہے ہیں. ان لوگ میں چاقو کیسے چلاؤں، وہ کھوجتے ہیں کن کو؟ حافظ کو،
اور खोजते हैं आलिम को, और खोजते हैं इमाम को, और ढूंढते इनको और ढूंढते साहब। अरे अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, आप खुद चाकू लीजिए और जरा कीजिए साहब, इसमें डरने की कौन सी बात है भाई? तो फोन लगाएंगे काजी साहब आ जाइए जरा कर, नहीं तुम्हारे ऐसी की तैसी, तुम खुद मर्द हो भाई, तुम खुद अल्लाह अकबर कह सकते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ सकते हो, तुम खुद ज़िबा करो भाई। तो इंसान को खुद ज़िबा करना चाहिए, और जो ज़िबा करने में आपके जज्बात निकलेंगे वो एक इमाम के नहीं निकलेंगे, वो एक मुअज्जिन के नहीं निकलेंगे, वो एक आलिम के नहीं निकलेंगे। आपने उसको ख़रीदा है, आपने उसको पाला है, आप उसके साथ ज़िंदगी बसर कुछ घंटे लम्हात कुछ दिन किए हैं, तो आपकी मोहब्बत उसके दिल में आई है और उसकी मोहब्बत आपके दिल में आई है। तो जब आप छुरी चलाएंगे ना तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला फील आपको महसूस होगा। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल दोनों का फील आपको महसूस होगा। तो ज़िबा किसे करना है? ज़िबा सुन लीजिए। ज़िबा का बहुत सरल तरीका और आसान तरीका, मैं इसके इंशाअल्लाह शॉर्ट ही बना के डाल दूँगा यूट्यूब वगैरह में। अब कुछ करना नहीं साहब, कुछ करना, छुरी को तेज़ करना है पहले। मर्द हजरात बता दीजिएगा अपने घर वालों को, तो आपके घर में मर्द हजरात हैं उनको बता दीजिएगा कि छुरी तेज़ करना जानवर के पास जाने से पहले बस आपको भी कहना है भाई छुरी जानवर के पास तेज़ ना करो, पहले से छुरी तेज़ करके लाओ तुम, और उसको क़िबला रुख लिटा दो, यानी उसके पैर को क़िबला तरफ कर दो, ठीक है, उसके पाँव को क़िबले की तरफ कर दो, और आप अपना रुख क़िबले की तरफ कर लो, अपना रुख क़िबले की तरफ कर लो, उसके पैर को बांध दो और अपने दायां पाँव उसके शानों यानी कंधों पर रख दो, ठीक है, और उसके गर्दन पे हुलकूम पे चलाना है छुरी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा। इन्नी एक दुआ भी आती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। काम तमाम हो गया। ये बोलना है अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन हबीबिका व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर किसी को अरबी नहीं आती है तो सिर्फ पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह ये कुर्बानी फलाना की तरफ से है, इसको फरमा लीजिए। अगर कोई नाम भी नहीं लेता है लेकिन इन 7 लोगों के लिए 4 नाम वालों के नाम से जानवर खरीदा गया है तो उनके नाम से कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, नाम ले या ना ले, ठीक है। तो ज़िबा करते वक्त 4 जानवर के जो नस है उसको कटना जरूरी है। सुन लीजिए इसको, एक का नाम हुलकूम है, एक का नाम मरी है। हुलकूम किसे कहते हैं? जिससे जो है सो जानवर सांस लेता है। मरी किसे कहते हैं? जिससे जानवर जो है सो चारा पानी खाता है। और एक है वदजान, जो क्या है? वदजान शह रग की नस, जिससे खून की सप्लाई होती है। इन 4 नसों में से 3 का कटना जरूरी है। 4 कट जाए तो बेहतर है। अगर सिर्फ 3 कटा है और 4 नहीं कट तब भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर 4 में से 2 ही कट पाए हैं, 3 नहीं कटे हैं, तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। कुर्बानी करने वालों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि कसाब लोग वहाँ बैठते कम वक्त गुटखा खाते, अरे बात छोड़ो, आप चाकू छोड़ो, आप हमें इस तरह बोलते हैं भाई लोग। अरे उनको बताइए आप कुल्ली कर लो भाई, मेरे तरफ से 5 रुपये रखो, ये गुटखा मंगा दो उनको एक्स्ट्रा, और गुटखा बोलो जेब में रखो और थूक दो, अभी तुम कुल्ली कर लो। अब कुल्ली करो और चाकू जब उनको दीजिए तो बोलिए बिस्मिल्लाह पढ़िए आप, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े, वरना हो तो कम वक्त गुटखा खाते रहता है वो, और बस यहाँ वहाँ की बातें करेगा। वो यहाँ से फोन उसको आएगा, अरे जल्दी मेरे घर आओ, वो 10 का नाम 10 का हिस्सा लिया रहता है वो। यहाँ भी आएगा, आपके पास बोलेगा 6 बजे आ रहा हूँ तो आपके पास 9 बजे आएगा वो, अगला के पास 9 बजे बोला तो वहाँ 12 बजे आएगा वो। और उनके पीछे दौड़ते रहिए आप, बैग लेके जाइए, फ़ोन कीजिए, फिर बैग लेके फिर फ़ोन कीजिए। तो उनको कहिए गुटखा रखो मेरी तरफ से 5 रुपये का, 10 रुपये का, और जो गुटखा मुंह में डाले हुए उसको थूक दो, कुल्ली कर लो, फिर जब ज़िबा कर लोगे तो खा लेना आराम से बनाते वक्त। क्योंकि हलाल हराम का मसला यहाँ पे ना भाई। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा खुदा ने खास्ते, और जो छुरी चलाया है हाफिज़ इमाम साहब आप चलाए हैं, और 3 नस नहीं कट पाए, तो आपका ज़बिया हराम हो जाएगा अल्लाह की बात।
تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو عام طور پر یہ چیزیں تھیں۔ اور جب ذبح ہو جائے تو صاحب اس کا جو ہے سو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے رکھیے، ایک حصہ غرباء فقراء مساکین کے لیے رکھیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھیے۔ چاہے تو سارا حصہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ کی کھپت زیادہ ہے تو آپ سارے گوشت کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے سارا گوشت صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مفتی صاحب قربانی ہو ہی رہی ہے اور ہماری 12 تاریخ کو 13 تاریخ کو ولیمہ ہونے والا ہے، شادی ہے، تو کیا اس قربانی کے گوشت کو ولیمہ میں کھلا سکتے ہیں؟ ہنسی آ رہی ہے آپ کو صاحب؟ تو ہاں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ کرانا بھی سنت کی وجہ سے باعث اجر و ثواب ہے، تو اس کو بھی آپ قربانی کے گوشت کو ولیمے میں چلا سکتے ہیں، ولیمے میں بھی چلا سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کو ولیمے میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ بھی لیا جا سکتا ہے، قربانی کے ساتھ ولیمے کا حصہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے ان کی قربانی کے ساتھ ان کے حصے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیے اور قربانی کی جو روحانیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائیے، اللہ سے محبت دکھلائیے، ذکر و اذکار میں وقت گزاریے۔ اور آج عرفہ کے میدان میں حاجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، آپ وہاں نہ صحیح ان کے تشبہ کی بنا پر ذکر و اذکار کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے۔ اللہ کی رحمت ہو سکتا ہے کہ ہماری شکلوں کو دیکھ کر کے اور ہماری کوششوں کو دیکھ کر کے، ہماری مشابہت کو دیکھ کر کے ہم تک بھی پہنچ جائے اور اللہ تبارک و تعالی بہانہ بنا کر کے ہمارے لیے بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے، مژدہ سنا دے۔ ہمارے لیے ہر ہاتھ میں لڈو ہو جائیں گے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، لغزشات کو معاف فرمائے، سیئات کو درگزر فرمائے، حسنات قبول فرما لے۔ چونکہ مسئلہ ہے اور مسائل کی نشست تھی، تو آپ حضرات میں سے ہو سکتا ہے میری باتوں کو کوئی سمجھ نہ پائے ہو مکمل طریقے سے، یا کسی کے ذہن میں کوئی سوال پہلے سے درپیش ہو، یا میرے بیان سننے کے بعد کسی کو سوال درپیش آ گیا ہو، تو اگر آپ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے، آپ جلدی سے پوچھ لیجیے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں قربانی کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق تو اس کو پوچھ سکتے ہیں جلدی سے۔ جی ہاں، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی جی اپنا مکان ہے، کرایہ میں لگا ہوا ہے، اور جس میں رہتے ہوں اچھا ایک پورشن میں کرایہ دیے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے یہاں پہ، ایک منٹ رہیے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لائن پر ہیں آپ لوگ، بہت اہم مسئلہ یہ ہے، یہ بہت اہم سوال بھی ہے، مجھے ذہن میں تھا بتانے کا لیکن یہ میں بتا نہیں پایا اس کو، تو ان کے سوال کی بنا پر یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لا حول ولا قوة۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی انہوں نے جو سوال کیا ہے بہت یہ اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو یہاں پہ آنا چاہیے تھا. دیکھیے اصل کیا ہے کہ زکوٰۃ میں جو کرائے کا مکان ہے وہ شامل نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ میں جو ضروری ساز و سامان ہے وہ شامل نہیں ہوتے ہیں، لیکن صدقہ فطر میں اور قربانی میں اور حج میں یہ شامل ہوتے ہیں. یہ سب جوڑا جاتا ہے. مثلا مان لیجیے آپ کہ ضروری ساز و سامان، پہننے کے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے مکان ہے اور مشینیں ہیں، موٹر سائیکل کے لیے گھومنے کے لیے موٹر سائیکل ہے، سواری کے لیے، عالم کے لیے مطالعہ کی کتابیں ہیں اور کچھ ہلکی پھلکی جو ہے سو ساز و سامان گزر بسر کرنے کے لیے. ان کے علاوہ جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہوں گی جن کی قیمت اس تک پہنچ جائے، یعنی کہ 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی، یعنی کہ 61.5 تولہ چاندی کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے لحاظ سے اس کی قیمت اگر پہنچ جاتی ہے تو بھی قربانی واجب ہو جائے گی، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. آپ نے جو کہا ہے کہ کرائے پہ ایک پورشن چل رہا ہے، تو اگر وہ گھر کی مالیت اتنی ہے کہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے قربانی کے اعتبار سے، اور ان پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ عورتوں کے پاس بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں جن کو آپ صرف شادی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ استعمال نہیں کرتے. ہم جسے مثال کے طور پر کیا اس کو بولتے ہیں، جس کو گھونگھٹ جس کو بولتے ہیں عام طور پر، جس کو عام طور پر کیا بہت سارے کپڑے آپ کے پاس ہوتے ہیں جن کو آپ شادی کے بعد استعمال نہیں کرتے، وہ بکسے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے، اس کو راجہ بکسہ بولتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، اس میں باکس میں بند کر رکھا جاتا ہے. تو وہ کپڑے بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ کو ان کے استعمال کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور وہ کپڑے اتنی قیمت کے ہیں اگر ان کو بیچا جائے گا تو بہت پیسے ان کے مل جائیں گے. تو اگر ان کپڑے کی مالیت لگا کر کے اور آپ کے پاس جو سونا چاندی ان کو ملا کر کے یا آپ کے پاس پیسہ اس کو ملا کر کے اگر وہ 612 گرام 360 ملی گرام کی مالیت کے بقدر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تب بھی آپ صاحب نصاب ہو اور آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. جی اور کوئی پوچھنا ہے کچھ اس کو؟ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لیجیے. نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. اصل میں یہ تکبیر تشریح جو ہے یہ دن رات پڑھنے کا تو نہیں ہے، البتہ پابندی بھی نہیں ہے. کثرت سے ایام میں پڑھے تو بہتر ہے. یعنی کہ جو واجب ہے وہ صرف فرض نماز کے بعد واجب ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. باقی آپ دن رات میں جب بھی پڑھ سکتے ہیں تو باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، باعث اجر و اجر ہے. اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس کو بھی پڑھنے کا آیا ہے عرفہ کے دن خاص طور پر، نماز لیجیے خاص طور پر. جی وہ بھی ہے ثابت. جی پورا پڑھ سکتے ہیں اور بھی اچھی ہے، لیکن نماز کے بعد صرف اس کو پڑھیں گے بس، جہاں تک ہے. ہاں اگر اس کو ایسے نماز کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں آپ تو پھر اس کو ملا سکتے ہیں. نہیں نماز میں نہیں پڑھیں اس کو، کیونکہ حدیث جو ثابت ہے وہ اتنی ثابت ہے جہاں تک ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ وحسبہ. یہ کوئی پڑھنا مکمل یا پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے بعد اس کو. ٹھیک ہے جی. کیا ہوا؟ نماز کے باہر سلام پھیرنے کے بعد فوراً پڑھنا ہے نا؟ جی ہاں فوراً، کسی بات کے بغیر، حتیٰ کہ اپنے سینے کو قبلہ سے پھیرے بغیر، اسی نوعیت میں اسی حیت میں پڑھنا ہے. قبلہ سے جیسے ہوتا ہے نا، بعض عورتیں یا بعض مرد سلام پھیر کے گھوم گئے اس حالت سے، قبلے سے ادھر گھوم گئے یا ادھر آگے کچھ پورا طرف کر لیے، تو نہیں، قبلے کے طرف رخ کرتے کرتے اس کو پڑھنا ہے سلام کرنے کے بعد فوراً سے، کسی سے بات کیے بغیر پڑھنا ہے اس کو. کیا بول رہے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں، آخری دن تک پڑھ سکتے ہیں اس کو. آخری دن تکبیرۃ تشریق جو آخری دن ہے وہاں تک پڑھ سکتے ہیں اس کو. خاص طور پر بقرعید جو دن ہے، بقرعید کا دن، اس میں اس کی کثرت ہے. پڑھتے ہوئے جانا بھی عیدگاہ مردوں کے لیے اور پڑھتے ہوئے آنا بھی عیدگاہ سے مردوں کے لیے بلند آواز سے. عید میں آہستہ آواز سے پڑھتے جانا ہے، آہستہ آواز سے آنا ہے، اور بقرعید میں بلند آواز سے پڑھتے جانا ہے اور بلند سے پڑھتے آنا ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جی جی مکمل کیجیے اپنی بات، آپ اپنی بات مکمل کیجیے آپ. اصل میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ کل ہے، اس لحاظ سے 10 دن تک، یعنی بولا گیا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے. تو 10 سے مراد یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ کی، یعنی جو پہلی رات ہے اس میں چاند دکھا ہے، اس رات سے لے کر کے بقرعید کی رات تک، یعنی جو آج ہے اور کل ہے، کل کے دن کے بعد جو رات آئے گی وہ رات، یہ 10 راتیں کہلاتی ہیں. ان 10 راتوں میں جو بھی عبادت کریں گا تو شب قدر برابر آپ کو ثواب ملے گا. وقیام لیلۃ منها یعدل بقیام لیلۃ القدر. حدیث یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں ایک رات میں قیام کرنا ایسا ہے گویا کہ شب قدر میں قیام کرنا ہے. تو آپ بالکل آج بھی کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ باقی 9 ذی الحجہ جو ہے عرفہ کا دن ہمارے لیے ہندوستان والوں کے لیے کل ہے، تو روزہ ہم لوگ کو کل رکھنا ہے اس میں. اور آج وہ لوگ ہیں عرفہ کے میدان میں بیٹھے ہوئے، تو اس اعتبار سے ہم ان کی مشابہت میں ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں اور صدقہ و خیرات کرتے، یہ بہتر ہے سب کے لیے. اور کوئی سوال کسی کا ہو؟ چلیے 12 ہو گئے ہیں، 5:12، 15 میں نماز ہے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جلد از جلد. تب تک کے لیے آپ حفظ و امان میں رہیے، اچھے سے رہیے، صحت و تندرستی کے ساتھ رہیے، بلا غم بلا ٹینشن رہیے، امن و امان میں رہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، ہمارا بھی حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.